الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. قال تبارك وتعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال تبارك وتعالى ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. وقال تبارك وتعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وقال تبارك وتعالى وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. وقال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبۃ للمتقین. صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، یہ مختلف سورتوں کی چند آیات ابتلاء اور آزمائش کے موضوع پر میں نے جمع کی اور آپ کے سامنے تلاوت کی. اللہ رب العالمین اس پوری کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے اور حاکم بھی ہے، اور اس میں تصرف بھی کرتا ہے جس طرح اس کا ارادہ ہوتا ہے. اس کی مشیت ہے، اس کا ارادہ ہے. اس نے نہ کسی سے پوچھنے کے بعد کسی کو پیدا کیا اور نہ اس نے اپنی تخلیق میں کسی سے مشورہ کیا. فعال لما یرید. اس کا ارادہ، اس کی مرضی، اس کا اختیار، اسی کی تخلیق کی بنیاد ہے. اس کی حکمت، اس کا علم ان ساری تخلیقات کی بنیاد ہے. اس کی مرضی ہے کس چیز کو کس مقصد کے لیے اور کن صلاحیتوں کے ساتھ اس دنیا میں اس نے پیدا کیا. یہ اس کی مرضی. فرشتے، جنات، انسان، حیوانات، پرند چرند، باقی جتنی مخلوق جس کا ہمیں علم نہیں ہے. الذی اعطى كل شیء خلقہ ثم ہدی. جس مخلوق کے بارے میں اس کی مرضی ہوئی، اس کا ارادہ ہوا کہ اس کو یہ صلاحیت دینی ہے تو وہ صلاحیت اسے عطا کی اور اسے زندگی گزارنے کے لیے اس دنیا کے اندر چھوڑ دیا. ان میں انسان ایسی مخلوق ہے اور جنات بھی کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ارادے اور اختیار کی آزادی دی. ارادے اور اختیار کی آزادی، اور اسی آزادی کو ان کے آزمائش اور ان کے امتحان کی بنیاد قرار دی. ظاہر ہے کہ اگر آزادی نہ ہوتی تو پھر آزمائش بھی نہ ہوتی، پھر امتحان بھی نہ ہوتا.
تو امتحان اور آزمائش کے لیے جس آزادی کی ضرورت تھی وہ آزادی اسی حد تک انسان کو دے دی گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے مکمل آزادی نہیں دی گئی اور اسے مکمل پابند بھی نہیں کیا گیا. امتحان کے لیے جس آزادی کی ضرورت تھی وہ اسے عطا کی گئی. یہ پہلی بات. پھر انسان کو یہ بھی بتایا گیا کہ تمہاری پیدائش کا مقصد کیا ہے. تم اپنے مقصد کو اپنی عقل، اپنے تجربے، اپنے علم کی بنیاد پر نہیں پا سکتے. لہذا اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی دستگیری کی اور ان کو ان کی زندگی کا مقصد بھی بتا دیا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میرے نزدیک تمہاری پیدائش کا مقصد بندگی ہے اور اسی بندگی کے لیے تمہیں آزاد چھوڑ دیا گیا ہے. پھر اللہ رب العالمین نے ہمیں مختلف قرآن مجید کی بے شمار آیات میں بار بار سمجھایا کہ تم آزمائش میں ہو. ہمارے ہاں غلطی یہ ہوتی ہے کہ جب کسی آدمی کے اوپر کوئی آفت آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی تکلیف اسے پہنچتی ہے، کسی مشکل میں وہ پڑتا ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں یار اس اللہ کے بندے پر تو آزمائش ہے. اگر وہ خوشی میں ہے کوئی نہیں کہتا کہ یہ آزمائش میں ہے. دولت کی فراوانی، صحت کی فراوانی، آزادی، مرضی کی زندگی، ہر چیز کی بہتات، جب یہ صورتحال ہو تو کوئی نہیں کہتا کہ اس بندے پر بھی اللہ کی آزمائش ہے. حالانکہ قرآن مجید تو یہ کہتا ہے کہ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. تمہارے اوپر اچھی حالت آتی ہے وہ بھی ہماری طرف سے آزمائش ہے، اور تمہارے اوپر بری حالت آتی ہے وہ بھی ہماری طرف سے آزمائش ہے. ہم جب کسی کو بیماری میں مبتلا دیکھتے ہیں کہتے ہیں یار بڑی آزمائش میں ہے، بڑی تکلیف میں. صرف تکلیف کو ہم آزمائش کہتے ہیں، ہم خوشی کو آزمائش نہیں سمجھتے. قرآن بار بار کہتا ہے وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. گزشتہ قوموں کو ہم نے اچھی حالت میں بھی آزمایا، بری حالت میں بھی آزمایا، تاکہ وہ اللہ کی طرف لوٹ جائے. ہمارے دماغ میں یہ بات ابھی تک نہیں بیٹھی کہ اچھی حالت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے. اسی لیے ہم اچھی حالت میں خدا کو بھول جاتے ہیں، اور انسانی فطرت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے گزشتہ قوموں کا تبصرہ فرماتے ہوئے یہی فرمایا کہ حتی اذا فرحوا بما اوتوا. پہلے تو ان کو تکلیفوں میں مبتلا کیا گیا تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف تضرع کر کے، عاجزی کر کے لوٹ جائیں. لیکن فلما نسوا ما ذکروا به، جب انہوں نے وہ نصیحتیں ساری کی ساری بھلا دی جس کے ذریعے ان کو جگایا گیا تھا، جس کے ذریعے ان کو تنبیہات دی گئی تھی کہ اللہ کی طرف لوٹ جاؤ، وہ سارے وہ بھول گئے اور اس پر انہوں نے کوئی توجہ ہی نہیں کی، کوئی اس کا نوٹس ہی نہیں لیا. فتحنا علیہم ابواب کل شیء، تو ہم نے ان پر نعمتوں کے دروازے کھول دیے. حتی اذا فرحوا بما اوتوا، حتیٰ کہ وہ مست ہو گئے. جب نعمتوں کی بہتات ہو گئی، ہر طرف سے نعمتوں کے دروازے کھلے، نعمتوں کی بارشیں ہونے لگی، تو اخذناہم بغتۃ، پھر اچانک ہم نے ان کو پکڑا. فاذا هم مبلسون، تو پھر وہ ہر خیر سے نا امید تھے. فقطع دابر القوم الذین ظلموا، پھر ظالموں کی جڑ کاٹ دی گئی. والحمد للہ رب العالمین، اور شکر ہے اللہ رب العالمین کے لیے جو کائنات کا مالک و خالق ہے. لیکن قرآن نے جب ان کی تباہی کی بات کی تو الحمدللہ کہہ دیا. یہاں پہ تفسیروں میں لکھا ہے کہ ایذان بوجوب الحمد عند ہلکۃ الظالمین، کہ اللہ کے دشمن برباد ہوتے ہیں تو ان کی بربادی پر الحمدللہ کہنی چاہیے. ہمارے ہاں رواج ہے کہ ہر فوتگی پر ہم انا للہ و انا الیہ راجعون پر، مودی کل مر جائے، ٹرمپ مر جائے، مردار ہو جائے، تو ہم کہیں گے انا للہ و انا الیہ. آپ کو تکلیف ہوئی، انا للہ تو ہم تکلیف میں بولتے. اذا اصابتہم مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. جب مصیبت پہنچتی ہے تو انا للہ پڑھو. تو اللہ کے دشمن کم ہو جاتے ہیں تو اس پر مصیبت ہوتی ہے.
یہ خوشی کی بات ہے. قرآن نے فرمایا والحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ. لیکن میں بات دوسری کر رہا تھا، یہ تو ضمنی بات ہے کہ برائی، مشکل، تکلیف، بیماری، نعمتوں کا کم ہونا، یہ ساری چیزیں آزمائش ہیں، اس سے کسی کو اختلاف نہیں ہے. لیکن نعمتوں کی بارشیں، نعمتوں کی بہتات، خوشیاں، مزوں کی زندگی، یہ بھی آزمائش ہے، اور یہ اس سے بڑھ کر آزمائش ہے. یہ اس سے بڑھ کر آزمائش ہے. امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ وہ جب کوڑے لگائے گئے تھے، کسی نے ان کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھے تھے، لیکن جب بعد میں ان کو سونے چاندی کی تیلیاں بھر بھر کر پیش کی جاتی تھی تو ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے. تو کسی نے کہا یہ تو آپ آنسو کیوں آپ کی آنکھوں میں آتے؟ کہتے بڑی مصیبت ہے. تو وہ تھی، یہ تو چھوٹی مصیبت. کہتے نہیں، اس سے بڑی مصیبت ہے. مشکل کی مصیبت میں ڈٹ جانا اور پاس ہو جانا آسان ہے، نعمتوں کے اندر گر جانا، خوشیوں میں گر جانا، اور سارے ارمان اور تمنائیں پوری ہوں، آدمی مزوں میں ہو، اس وقت پاس ہونا مشکل ہے. پاس ہونا مشکل ہے. آدمی پھر خدا کو بھول جاتا ہے، خدا کو بھول جاتا ہے. بنی اسرائیل نے شکایت کی موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کہ اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا. موسیٰ علیہ السلام آپ تو بڑے، آپ کے آنے سے تو ہمیں بڑی توقعات تھی، لیکن مشکل ہماری بڑی کم نہیں ہوئی. اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا. تمہارے آنے سے پہلے بھی مصیبتیں تھیں اور تمہارے آنے کے بعد بھی مصیبتیں، بلکہ مصیبتیں تو بڑھ گئی. اور ایک جگہ پہ مفسرین نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ کی اور ہماری اور فرعون کی مثال اس شخص کی ہے جو بیڑ بکریاں چراتا. اب اس کی ایک بیڑ بکری کو کسی بھیڑیے نے پکڑ لی ہو اور اس کو پاڑ کھانا چاہتا ہو، اور آگے سے یہ چرواہا جا کر اس کے دو پاؤں پکڑ لے تو بھیڑیا اس کو اپنی طرف کھینچتا ہے اور چرواہا اس کو اپنی طرف کھینچتا ہے، اور درمیان میں بھیڑ یا بکری جو ہے وہ آدھی ہو جاتی ہے، آدھی ادھر چلی جاتی ہے. ہماری اور تمہاری اور فرعون کی مثال تو یہی ہے. تم ہمیں کہتے ہو کہ ڈٹ جاؤ فرعون کے مقابلے میں، ٹکر لو اس سے، اور فرعون تو ہمیں زندہ نہیں چھوڑتا. تو نہ آپ ہمیں بیٹھنے کو چھوڑتے ہیں، وہ ہمیں زندہ نہیں چھوڑتا. اب ہم کہاں جائیں؟ ایک لیڈر جو پیغمبر بھی ہو، ایک قوم اس کے سامنے فریاد کرتی ہے، اور وہ جواب کیا دیتا ہے؟ وہ جواب کیا دیتا ہے؟ عسیٰ ربکم. کہ آزمائش ہے، اور یہ آزمائش نہیں ہے، اس سے بڑھ کر ایک اور آزمائش آئے گی. ایک وقت آئے گا عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم، دشمن تو تباہ ہو جائے گا، اس کے بھی تباہ ہونے کے لیے اللہ کے ہاں وقت مقرر ہے. وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور پھر تمہارے پاس زمین کے اختیارات آئیں گے، پھر تم زمین کے مالک بن جاؤ گے، اختیارات تمہارے پاس ہوں گے. اور جب تمہارے پاس اختیارات آئیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ. پھر اللہ دیکھے گا تم کیا کرتے. سورہ توبہ میں ہے جو لوگ تبوک کے غزوے سے پیچھے رہ گئے تھے اور بہانے بنا بنا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معافیاں چاہتے تھے، تو قرآن مجید نے کیا فرمایا؟ وَقُلْ اعْمَلُوا. ٹھیک ہے، گزشتہ تیر پیر وہ جو باتیں ہو گئی وہ ہو گئی، چلو وہ ہو گئی. آئندہ کے لیے تم کہتے ہو کہ ہماری یہ مجبوری تھی اسی لیے نہیں گئے، ہماری وہ مجبوری تھی اسی لیے نہیں. وَقُلْ اعْمَلُوا، آئندہ دیکھو، آئندہ عمل کرو. فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. پھر اللہ بھی دیکھے گا تم کیا کرتے ہو، پیغمبر بھی دیکھے گا تم کیا کرتے ہو، مومن بھی دیکھیں گے تم کیا کرتے تھے. مصیبت میں تھے تو کیا کیا دعوے اور کیا کیا وعدے تھے تمہارے، اور مصیبت ٹل گئی تو پھر کیا تمہاری حالت تھی. اللہ بھی دیکھ رہا ہے، مومن بھی دیکھ رہے ہیں. وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، اور پھر تمہاری واپسی اس ذات کی طرف ہوگی جو کھلے اور چھپے سب کا جاننے والا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ آزمائش میں ہے. دوسری چھوٹی سی بات وہ بھی ذہن میں رکھیں
کہ آزمائش میں ہم نے یہ نہیں دیکھنا ہے کہ آزمائش اسی میں ہے اور اسی، وہ تو جو پیپر ہمارے ہاتھ میں ہے اسی کو دیکھنا ہے۔ زندگی آزمائش ہے، جوانی آزمائش ہے، مال کمانا اس میں تم آزمائے جاؤ گے اور آزمائے جا رہے ہو، اس کا خرچ کرنا اس میں تم آزمائے جا رہے ہو، علم تمہارے پاس کیا ہے اور کیسے آیا اس میں بھی آزمائش، کس علم کو تم نے ترجیح دی یہ بھی آزمائش، پھر اس علم پر عمل کرنے میں تمہاری آزمائش ہے، کیسے تم عمل کر رہے ہو، رویے میں تمہاری آزمائش ہے، بڑوں کے ساتھ رویہ، چھوٹوں کے ساتھ رویہ، بڑوں کے ساتھ رویے میں تو آدمی ذرا شاید پاس ہو جائے، لیکن چھوٹوں کے ساتھ رویے میں شاید فیل ہو جائے، بڑی مشکل بات ہے۔ دوستوں کے ساتھ رویہ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ رویہ، اپنے بچوں کے ساتھ رویہ، اپنے گھر کے لوگوں کے ساتھ رویہ، زیر دست لوگوں کے ساتھ رویہ، عام انسانوں کے ساتھ رویہ، تو یہ رویہ، یہ آزمائش ہم نے خود پیپر متعین کیے ہیں۔ جی بس آزمائش نمازوں میں ہے، جی آزمائش داڑھی بڑھانے میں ہے، جی آزمائش کپڑوں کی ایک خاص قسم کی رنگ ڈھنگ اور اس کے خاص قسم کی سلائی میں ہے، باقی تو ساری باتیں ٹھیک ہیں۔ نہیں جی، آزمائش تو ساری زندگی آزمائش ہے، زندگی آزمائش۔ آپ جو بھی رویہ اختیار کریں، جو بھی عمل اختیار، جو فکر آپ کے دماغ میں، جو خیالات، جو تصورات، آپ نے اپنے دماغ کو ایسا بے لگام چھوڑ دیا ہے، جی ساری چیزوں میں من لم یدع قول الزور والعمل به، دماغ میں جھوٹی باتیں، جھوٹے فلسفے، خیالات، تصورات، تمنائیں، ارمان، آرزویں، ایک ایک لمحہ، ایک ایک قدم، ایک ایک حرکت اور ایک ایک بات، یہ آزمائش ہے۔ پتہ نہیں کتنے پیپر ہیں، میں نہیں جانتا کتنے پیپر ہیں، کتنے پیپر ہیں، کتنے سوالات ہیں اس میں، جتنی تمہاری زندگی ہے ہر روز آپ پتہ نہیں کتنے پیپر بھر رہے ہیں۔ میں کتنے پیپر بھر، پتہ نہیں صبح سے لے کر آج تک اور شام تک میں کتنے پیپر، کتنے صفحے میں نے سیاہ کر دیے۔ یہ میری کتاب ہے، ہر شخص مصنف ہے، اور دیکھا جائے گا ایک ایک لفظ کو، ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، چھوٹی بات بھی وہاں پہ لکھی ہوئی ہے، بڑی بات بھی لکھی ہوئی ہے، سوائے اس کے جس سے آپ توبہ کر لیں۔ ووجدوا ما عملوا حاضرا، جو کچھ تم نے کیا وہی تم پاؤ گے، یہ آزمائش ہے۔ اقرأ کتابک، اپنی کتاب خود پڑھ لو، ہم تو دوسرے کی کتابیں پڑھ رہے ہیں، اس وقت خود اپنی کتاب پڑھیں گے۔ ہم دوسروں کی کتابوں پر تبصرہ کر رہے ہیں، ان کو نمبر دے رہے ہیں، اس کی ویلیویشن کر رہے ہیں، کتنی قیمت ہے اس کی، وہاں پہ ہم خود اپنی کتاب کو سامنے پا کر ہمیں کہا جائے گا اس کی خود ویلیویشن کر دو، کتنی قیمت کی ہے تمہاری کتاب، کتنی قیمت کے ہے تمہارے اعمال۔ تو یہ بات آج کی درس میں یہ دو باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا کہ یہ یاد رکھو، بیماری، مشکل، تکلیف صرف آزمائش نہیں ہوتی، خوشیاں بھی آزمائش ہوتی ہیں، پوری زندگی آزمائش ہے۔ اور آزمائش صرف چند چیزوں میں نہیں ہے، ہر معاملہ، ہر رویہ، ہر فکر، ہر عمل، ہر بات، ہر قدم، ہر دم میں آزمائش ہے۔ اب کتنے لوگ اس آزمائش کو آزمائش سمجھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ فیکم۔